جب تم درد کی شدت سے ساری رات نہیں سو پاتی اور تہجد میں اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو لے کر جائے نماز تک پہنچتی ہو نا، اور جب تم سجدے میں جا کر زار و زار روتی ہو، تو یقین کرو اس وقت تم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہو۔ اللہ تہجد کے وقت آخری آسمان پر آتا ہی تمہارے لیے ہے، جب تم اللہ سے رو رو کر فریاد کر رہی ہوتی ہو نا اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، جب تم اللہ کو منا رہی ہوتی ہو نا اپنی دعاؤں کے لیے، جب تم اللہ کے آگے اپنا دل کھول کے رکھ دیتی ہو اور اللہ سے وہ تمام باتیں کرتی ہو جو تم کسی اور سے نہیں کر سکتی، تو یقین رکھو اللہ بھی تمہارا مان رکھ لیتا ہے۔ اللہ بھی تمہاری ان ساری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے جو تمہاری نظر میں ناممکن ہوتی ہیں، جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی ممکن ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھتے دیکھتے اللہ تمہیں بھی سنبھال لیتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے، بس تھوڑا سا صبر لگتا ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آج آپ لوگوں سے کچھ امپورٹنٹ باتیں کرنا چاہوں گی۔ آج کچھ ویڈیوز میری نظر سے گزریں جن پر تھمبنیل مجھے اپنی ویڈیوز سے کافی ملتے جلتے ہوئے نظر آئے، تو آئی تھاٹ کہ ویڈیوز کو پلے کر کے دیکھتے ہیں اندر کیا چل رہا ہے۔ تو جب میں نے ویڈیوز پلے کی ہیں تو ان میں وہی سارا کانٹینٹ، ایوری تھنگ، وہ سب کچھ میرا تھا۔ وہاں پر جو ویڈیو کی ایڈیٹنگ تھی، وائس تھا، وائس کوالٹی میں تھوڑی سی چینجنگ کر کے اور بیک گراؤنڈ ساؤنڈ کو ریموو کر کے میرا ہی وائس، میری ہی ویڈیو کی ایڈیٹنگ اور میرے چینل کے نیم کو بلر کر کے اس کے اوپر اپنے چینل کا نام لگا کر ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں، تو دس از انفیئر۔ آپ کسی اور کے ہارڈ ورک کو اپنا بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اتنا ہی شوق ہے آپ کو یوٹیوب پر کام کرنے کا، تو کائنڈلی آپ اپنا کام کریں، اپنا کنٹینٹ بنائیں، کسی اور کے ہارڈ ورک کو چوری مت کریں۔ یہ یوٹیوب کو اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ کس کا کام ہے اور کس کا کنٹینٹ ہے۔ میری چینل پر ساری ویڈیوز میری ہی آواز میں ہیں، تو اگر آپ لوگ میری ویڈیوز کو چرا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے، جو کہ بالکل ایک اللیگل ایکٹ ہے، تو یوٹیوب کو پتہ ہوتا ہے اور یہ ٹوٹلی یوٹیوب کی پالیسیز کے خلاف ہے۔ تو یوٹیوب میرے کہنے سے پہلے ہی آپ کو کاپی رائٹ اسٹرائک تو بھیج دے گا۔ اگر میں نے خود بھیجی تو وہ آپ کو پورا چینل ہی ختم کر دے گا۔ ماشاءاللہ سے وہ جو بھی صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں ان کو ایڈیٹنگ بھی بہت ہی اچھی آتی ہے، اور انہوں نے کافی مہارت کے ساتھ میرے چینل کا جو نام تھا اس کو بلر کر کے اپنے چینل کا لوگو اور نام لگا دیا۔ تھمبنیل پر بھی تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کر کے اس کو اپنا بنا کر پیش کیا ہے، اور میرے ویڈیوز میں سے بیک گراؤنڈ ساؤنڈ کو نکال کر باقی سارا کچھ میرا ہی ہے، میرا آواز، میری ایڈیٹنگ، ہر ایک چیز، ساری محنت میری ہی ہے۔ تو ان صاحب نے اتنی مہارت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ آئی ڈونٹ نو ہو از ہی اور شی، جو بھی ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کائنڈلی میری ویڈیوز کو میری پرمیشن کے بغیر مت یوز کیا کریں، اس کا ایک پراپر وے ہوتا ہے۔ آپ آئیں، مجھ سے اجازت لیں، اگر آپ میرے چینل کو کریڈٹ دے رہے ہیں، مجھے کریڈٹ دے رہے ہیں کمنٹ سیکشنز میں، ڈسکرپشن میں، اور ویڈیوز میں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ میرا ہی چینل ہے، آپ اس میں کوئی چینجنگ نہیں لاتے، اس کے باوجود بھی اگر میں آپ کو پرمیشن دے رہی ہوں تو آپ لوگ ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر میں نہیں دے رہی تو مجھے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا کاپی رائٹ اسٹرائک سینڈ کرنے میں، کیونکہ یہ ہمارا ہارڈ ورک ہوتا ہے۔ ہم کس طرح سے ویڈیوز کو اتنی محنت سے بناتے ہیں وہ ایک ویڈیو بنانے والے کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ اس میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، گرمی ہو یا سردی ہو، وہ اتنی محنت لگتی ہے ایک ویڈیو بنانے میں، تو ویڈیو کو چوری کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کرنا مطلب کہ دس از ٹوٹلی انفیئر۔ تو یہ یوٹیوب کی پالیسیز کے بھی خلاف ہے، لیکن اگر میں نے اسٹرائک سینڈ کر دی تو آپ کا چینل ایک دن میں ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے کام مت کیا کریں، اسپیشلی جہاں پر کنٹینٹ اسلامک ہو، تو وہاں پر تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو میری ان سب لوگوں کو یہ وارننگ ہے جو اپنا کنٹینٹ نہیں بناتے اور دوسروں کا چوری کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رہے ہیں، تو کائنڈلی پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ آپ کو کوئی اس سے فائدہ نہیں ملے گا، اور یہ چینل یوٹیوب کی پالیسیز کے ٹوٹلی خلاف ہے۔ آپ نے ایک تو میرا کنٹینٹ چوری کیا ہے، اوپر سے مجھے کریڈٹ بھی نہیں دیا۔ تو میں اپنے سب ویور سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی اور چینل پر ان کو میری آواز سننے کو ملے تو کائنڈلی مجھے آ کر ضرور بتایا کریں، تاکہ ہم اس کے خلاف کوئی ایکشن لے سکیں، کیونکہ دس از ٹوٹلی انفیئر۔ آپ کسی اور کی محنت کو اپنا کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر آپ میں اتنا ہی جذبہ ہے تو آپ خود محنت کر سکتے ہیں اور خود اپنے لیے کام کریں، سچی محنت کریں، تو آپ کو اس کا پھل بھی ضرور ملے گا۔ باقی اگر آپ ایسے کریں گے تو
ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری ویڈیوز کو، میرے کنٹینٹ کو کون یوز کر رہا ہے، تو وہ آپ کو کاپی رائٹ اسٹرائک سینڈ کر کے آپ کے چینل کو 2 دن میں ختم کروا سکتے ہیں۔ تو پلیز میری ویڈیو کو ریموو کر دیں، بہت پولائٹلی میں نے ریکویسٹ کی ہے، ادروائز مجھے ایکشن لینا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ پھر بھی اپنا کام نہیں کرنا چاہتے اور کسی اور کا کنٹینٹ اپنے چینل پہ یوز کرنا چاہتے ہیں، تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ان کا فین پیج بنا لیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز یوز کرنی ہے، میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور چاہتے ہیں کہ میری ویڈیوز کے ذریعے آپ کا چینل گرو کرے یا سم تھنگ ایلس، تو آپ میرے چینل کا ایک فین پیج بنا سکتے ہیں، لیکن میری پرمیشن سے، اگر میں پرمیشن دیتی ہوں تو۔ اور اس کے بعد بھی آپ کو میرا لوگو نہیں ہٹانا میرے چینل کا نام بلر نہیں کرنا، اور میرے چینل کو مینشن بھی کرنا ہے ڈسکرپشن میں اینڈ کمنٹس میں، تبھی جا کر آپ کا کچھ کام بن سکے گا۔ ادروائز یوٹیوب آپ کو ویسے ہی کاپی رائٹ اسٹرائک سینڈ کر دے گا۔ اگر مجھے بھی پتہ لگ گیا تو میں پھر ویسے ہی آپ کو سینڈ کر دوں گی۔ لیکن اگر آپ فین پیج بنانا چاہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، اس کے لیے بھی آپ کو پراپر پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادروائز یہ بالکل ہی غلط بات ہے، اور میں غلط بات کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتی، اور میں ایکشن ضرور لیتی ہوں۔ اگر آپ لوگ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو کسی کا کنٹینٹ مت چرائیں، اور ان کو مینشن کریں، ان کا فین پیج بنائیں، پھر آپ چاہے ارننگ کریں اور فیمس ہو جائیں، لیکن ان کو کریڈٹ ضرور دیں جن کا کنٹینٹ ہے۔ ادروائز آپ کو کاپی رائٹ اسٹرائک مل جائے گی، اور آپ جتنی ایڈیٹنگ کر کے دوسروں کا لوگو ہٹا کر، نام ہٹا کر اپلوڈ کریں گے تو وہ بھی آپ کی محنت ضائع ہی ہو جائے گی، وہ آپ کے کام نہیں آئے گی۔ سنو اے تہجد میں رونے والی لڑکی، اللہ تمہارے صبر کو ضائع نہیں کرے گا۔ تم جو سجدوں میں جا کر سرگوشی کرتی ہو نا، تو وہ بھی اللہ سن لیتا ہے۔ تمہارے صبر اور یقین کے بعد اللہ نے شکر بھی رکھا ہے تمہارے لیے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں آزمائش ہوتی ہے، وہاں اللہ کی مدد بھی ضرور ہوتی ہے۔ تم پیاری ہو اللہ کو، اس لیے تو تمہیں بار بار وہ آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ تم نادان ضرور ہو، مگر اللہ نے تہجد میں تمہارا ساتھ کبھی نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ صبر کے امتحان اللہ نے تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے ہی دیے ہیں تمہیں۔ تم مایوس نہیں ہو سکتی۔ تمہارا یہ نمازوں میں رونا بے وجہ تو نہیں ہے، اور بے فکر ہو جاؤ، یہ کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ وہ اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، وہ آنسو جو اس کے لیے بہائے جاتے ہیں، اس آنسوؤں کا پانی اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ اس کے حوالے جو بھی ہوتا ہے وہ سنور جاتا ہے۔ وہ ایک آنسو کو اتنی خوبصورتی سے سنبھالتا ہے، تو سوچو وہ ان دعاؤں کو کتنی خوبصورتی سے رکھتا ہوگا جن کو تم رو رو کر مانگتے ہو۔ یقین کرو اللہ بہت مہربان ہے۔ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں، جو چونٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے۔ تو تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری آہ و پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ سسکی جو زبان سے نکل کر بھی کان تک ابھی نہیں پہنچی ہوتی نا، وہ تو اس کو بھی سن لیتا ہے۔ پھر تم نے کیسے سمجھ لیا کہ تمہاری درد میں گزاری ہوئی راتوں کو وہ نہیں جانتا، تمہاری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ نہیں دیکھتا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو سب سے زیادہ تمہارا احساس ہے۔ اللہ جانتا ہے تمہیں کب کیا دینا ہے، بس صبر کرو اور اللہ سے مانگتے رہو۔ تمہارے لیے بھی خوشیوں کے دن بہت جلد آنے والے ہیں۔